السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے آج ہم مضمون تاریخ اور سیاسیات سے حصہ سیاسیات کا سبق سماجی اور سیاسی تحریکیں، اس سبق کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں گے۔ ایک مقامی اخبار میں شائع شدہ درج ذیل خبر پڑھیے۔ بچپن کی شادی کے خلاف چلائی جانے والی تحریک کو بڑی کامیابی ملی۔ بچپن کی شادی کا تناسب تقریباً 50% گھٹ گیا ہے۔ تحریک میں شامل سماجی خدمتگاروں نے بہت سوچ سمجھ کر کام کیا۔ جہیز مخالف تحریک کے کارکنوں نے بھی ان کی مدد کی۔ اسی طرز پر اب ناقص تغذیہ مخالف مہم چلانے کی ضرورت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ غریبی اور ناقص تغذیہ یہ بھی قابل توجہ مسائل ہیں۔ اخبار کی اس خبر میں تحریک کا ذکر کیا گیا ہے۔ کیا آپ اس کا مطلب بتا سکیں گے؟ اس خبر میں موضوعات الگ الگ دکھائی دے رہے ہیں۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ تحریک صرف ایک موضوع سے متعلق ہوتی ہے؟ آپ کے خیال میں تحریک کے لوگ ایک دوسرے کا تعاون کریں تو اس کا زیادہ اثر ہوگا۔ یہاں پر ہمیں ایک اخبار کی خبر دی گئی ہے جس میں مختلف تحریکوں کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے بچپن کی شادی کے خلاف مخالف چلائی جانے والی مہم، ناقص تغذیہ والی مہم، غریبی کے خلاف چلائی جانے والی مہم وغیرہ۔ یہ تحریکوں کا ذکر اس خبر میں کیا گیا ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے قومی اور علاقائی پارٹیوں کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ سیاسی پارٹیاں اقتدار کے لیے مقابلہ آرائی کرتی ہیں اور الیکشن جیت کر عوام کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ سیاسی پارٹیوں کا نقطہ نظر سب کو اپنے ساتھ لانے کا ہوتا ہے، اسی لیے وہ محض ایک مسئلے پر توجہ مبذول نہیں کر سکتی۔ انہیں عام صفائی ستھرائی سے لے کر خلائی تحقیقات تک تمام امور پر قومی نقطہ نظر سے غور و فکر کر کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ جیسے کہ سیاسی پارٹیوں کا مقصد الیکشن جیتنا ہوتا ہے، اسی لیے وہ عوام کو ان کے مسائل حل کرنے کے وعدے کرتے ہیں۔ عوام کے مسائل صرف ایک تو ہو نہیں سکتے، عوام کے بے شمار مسائل ہوتے ہیں، اسی لیے سیاسی پارٹیاں ان مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے ان پر غور و فکر کرتی ہیں۔ جیسے کہ عوامی مسائل میں عام صفائی ستھرائی ہو گئی اور دیگر مسائل ہو گئے، اسی طرح ان سب پر غور و فکر کر کر فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ سماج کے تمام طبقات کے مسائل کے لیے سیاسی پارٹیوں کا اپنا پروگرام ہونا ضروری ہے۔ کسان، کاریگر، صنعت کار، خواتین، نوجوان طبقہ، بزرگ افراد وغیرہ تمام لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے سیاسی پارٹیاں اپنی پالیسیاں طے کرتی ہیں۔ تحریک کیوں؟ تحریک کیوں ضروری ہے؟ چلیے آئیے دیکھتے ہیں۔ سماج کے تمام افراد کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ سیاسی پارٹیوں میں شامل ہو کر عام مفادات کے لیے کام کریں۔ بعض افراد کسی ایک مسئلے پر اپنی توجہ مرکوز کرکے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس مسئلے کے خاتمے کے لیے لوگوں کو منظم کرکے حکومت پر کسی کام کو کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ مسلسل سرگرم عمل رہ کر اس مسئلے کے تعلق سے عوامی رائے عامہ ہموار کرکے سیاسی پارٹیاں اور حکومت پر دباؤ ڈالتے ہیں۔ اس اجتماعی عمل کو تحریک کہتے ہیں۔ اجتماعی عمل تحریک کی روح ہوتی ہے۔ یعنی کہ سماج میں بہت سارے افراد موجود ہوتے ہیں جن کا شمار سیاسی پارٹیوں میں نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ سماج کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں اور سماجی مسئلوں پر غور و فکر کرتے ہیں اور لوگوں کو اس مسئلے سے آگاہی کراتے ہیں۔ اسی لیے ایسی ہی اجتماعی عمل کو تحریک کہا جاتا ہے۔ جمہوریت میں تحریکوں کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ تحریک کے ذریعے مختلف عوامی مسائل زیر بحث آتے ہیں۔ حکومت کو اس مسئلے پر توجہ دینا پڑتی ہے۔ تحریک کے رہنما اور کارکن حکومت کو مسائل سے متعلق ساری معلومات فراہم کرتے ہیں۔ پالیسی بناتے وقت حکومت کو ان معلومات سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ حکومت کے بعض فیصلوں یا پالیسیوں کی مخالفت کرنے کے لیے بھی تحریک چلائی جاتی ہے۔
مذمت یا مخالفت کرنے کا حق رائٹ ٹو پروٹیسٹ جمہوریت میں ایک اہم حق ہے، لیکن اس کا استعمال انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ حدود میں رہتے ہوئے اور ذمہ دارانہ طریقے سے کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، تحریک دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک حکومت کے ساتھ مل کر چلائی جانے والی تحریک، جس میں مختلف عوامی مسائل شامل ہوتے ہیں، اور حکومت عوامی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ان تحریکوں سے عوام کو فائدہ پہنچاتی ہے، اور بعض تحریکیں حکومت کے فیصلوں اور پالیسیوں کے خلاف اٹھائے جاتے ہیں، یعنی کہ کوئی ایک تحریک جو حکومت کے فیصلوں کے خلاف چلائی جاتی ہے، اسے چلانے کا حق عوام کو جمہوریت میں دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ تحریک چلانے کے لیے عوام کو بہت زیادہ اپنی حد میں رہنا چاہیے اور صبر و تحمل کے ساتھ اس تحریک کو چلانا چاہیے۔ تحریک سے کیا مراد ہے؟ تحریک ایک اجتماعی عمل ہے۔ اس میں کئی لوگوں کی فعال شرکت متوقع ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں جانا کہ تحریک کو چلانے کے لیے بہت سارے لوگ درکار ہوتے ہیں، اسی لیے اسے اجتماعی عمل کہا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ مل کر ایک تحریک کو عمل میں لاتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی اس میں رضامندی شامل ہوتی ہے، اسی لیے اسے اجتماعی عمل کہا جاتا ہے۔ تحریک لوگوں کے کسی مخصوص مسئلے کی بنیاد پر بنائی گئی تنظیم ہوتی ہے۔ مثلاً آلودگی کے واحد مسئلے کو لے کر بھی تحریک شروع کی جا سکتی ہے، جیسے کہ آلودگی کے مسئلے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو شہر میں گاڑیاں ہیں جو دھواں پھیلاتی ہیں اور جو فیکٹریاں ہیں جو دھواں پھیلاتے ہیں، ان کو روکنے کے لیے تحریک چلائی جاتی ہے۔ اسی لیے کوئی بھی ایک مسئلہ جس سے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، اس کو روکنے کے لیے ہمیں تحریک چلاتے ہیں۔ تحریک کے پیش نظر کوئی مخصوص عوامی مفاد یا مسئلہ ہوتا ہے، مثلاً رشوت ستانی مخالفت۔ تحریک کا مقصد رشوت خوری کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ تحریک کے لیے کوئی قائد ہوتا ہے۔ قیادت کی وجہ سے تحریک فعال رہتی ہے، یعنی کہ تحریک کو چلانے کے لیے اس کے لیڈر کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لیڈر ہمیشہ تحریک کو چلاتا رہتا ہے۔ تحریک کے مقصد، پروگرام اور احتجاج کی تیاری کے سلسلے میں فیصلے کیے جا سکتے ہیں۔ مضبوط قیادت ہو تو تحریک نتیجہ خیز ثابت ہوتی ہے۔ تحریک ایک تنظیم کی شکل میں ہوتی ہے۔ تنظیم کے بغیر تحریک مسائل کو حل نہیں کر سکتی۔ مثلاً کسانوں کی تحریک کے لیے کسانوں کی تنظیم کام کرتی ہے۔ کسی بھی تحریک کے لیے عوامی حمایت بہت ضروری ہوتی ہے۔ جس مسئلے کی بنیاد پر تحریک وجود میں آتی ہے، عوام کو وہ مسئلہ اپنا معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ایک خصوصی پروگرام کے ذریعے عوام